جائے. دین کا کام کر رہے ہو ریاکاری سے بچ جاؤ, عبادات کرتے ہو ریاکاری سے بچ جاؤ. کوئی نیک عمل ہے ایسے خفیہ ہو کر کرو کسی کو پتہ ہی نہ لگے. اور جب اس کا مقام اور مرتبہ, پھر اس کی شان کتنی بلند ہوتی ہے. وہ عمل بھلے چھوٹا سا ہو لیکن جو ریاکاری سے پاک اور اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے اس کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے پیسہ مانگا, لوگوں سے سوال کیا. ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. وہ سوچتا ہے کہ میں کیا دوں, میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. ایک یہودی کے پاس جاتا ہے, اسے کہتا ہے کوئی کام کوئی خدمت مجھ سے لے لے, اس کے بدلے میں کچھ دے دے. وہ کہتا ہے میرے باغ کو پانی سیراب کر دے, کنویں سے ڈول نکال کے میری کھجوروں میں ڈالتا رہے. یہ ساری رات ڈول نکال رہا ہے, کھجوروں میں پانی ڈال رہا ہے, سیراب کر رہا ہے. اس کے عمل کو کوئی جانتا ہے؟ اس کے عمل کو کوئی نہیں جانتا, لیکن عرش والا رب تو جانتا ہے. اسے 1 سا کھجوریں ملتی ہے, آدھی اپنے گھر والوں کو دے آتا ہے اور آدھی لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس کے معاشرے کی طلاع ہوتی ہے. اور پھر حدیث میں نہیں آتا, ایک شخص قیامت کے دن آئے گا, اس کی نگاہ جہاں تک کام کرے گی اسے کھجوروں کا ڈھیر نظر آئے گا اس کے ثواب کے پلڑے میں. وہ کہے گا اللہ میں نے تو یہ کبھی دیا ہی نہیں, دینا کہاں سے, اتنی کھجوریں میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں, یہ میرے پلڑے میں کیسے آ گئی؟ اللہ کہے گا تو نے آدھی کھجور میری رضا کے لیے ایک مرتبہ ایک فقیر کو کھلائی تھی. وہ کہے گا ہاں اللہ, آدھی کھجور میں نے تیرے راستے میں صدقہ دی تھی, مقصود تیری رضا تھی, ریاکاری دکھلاوا نہیں تھا. مالک فرمائے گا میں نے تیری اس آدھی کھجور کو ضائع نہیں کیا, بلکہ اس کی پرورش کرتا رہا, اس کو پالتا رہا, یہ سارا ڈھیر اسی میں سے. اللہ کی رضا کے لیے اپنے نیک اعمال درست کر لیجئے. ہر عمل کرتے ہوئے یہ دیکھیے اس عمل سے میرا مقصد کیا ہے, اللہ کو راضی کرنا, تو مبارکباد کے مستحق ہو. اگر اس عمل سے مراد چرچا, ناموری, شہرت, مال, دنیا, پھر سمجھ لیجئے ہم نے دنیا کو برباد کر دیا. تیسرے وہ لوگ جن کا ایمان و ایمان بھی عمل بھی سب کچھ خالص دنیا کمانے کے لیے, جاہ و حشمت کے لیے ہو, یہ وہ ہیں جنہیں دنیا میں سب کچھ ان کا بدلہ مل جائے گا اور آخرت کے اندر ان کو ہمیشہ کی جہنم کا عذاب بھگتنا ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا جو ایمان بھی اس لیے لے کر آئے, عمل بھی اس لیے کیا کہ ایمان لے آئے, عمل کر لیں, دنیا کے 4 پیسے مل جائیں گے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی مولوی صاحب کی عزت زیادہ ہو جائے, دنیا کے اندر مقام و مرتبہ, دیکھنے والے کہتے ہیں اچھا یہ کس مدرسے سے پڑھا ہے, فلاں مدرسے سے, میں بھی اپنا بچہ وہاں نہ داخل کروا دوں. اگر یہ نیت ہو کہ یہ بھی اللہ کے دین کا عالم بن کے دین کو پھیلائے گا اور تبلیغ کرے گا تو مبارکباد ہے کہ مستحق ہے یہ نیت والا. لیکن اگر نیت یہ ہو, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نیت کیا ہوتی ہے ہمارے بچے مدرسے بھیجتے ہوئے, کسی کے ہاں بچہ اندھا پیدا ہو جائے, لنگڑا پیدا ہو جائے, کانا پیدا ہو جائے. اب پتہ ہے کہ یہ انگلش میڈیم سکول میں تو جانے سے رہا, پھر کیا کرتے ہیں, اینو مسجد ہی پا دینے, حفظ کر لے گا, چلو دال روٹی تو چلائی رکھے گا نا, کر دی اپنی, محتاج تو نہیں بنے گا, مولوی بن جائے گا, کھاتا پیتا رہے گا, کام چلتا رہے. دنیا کمانے کا, دنیا دین پڑھنے کا مقصد ہی یہ کہ دنیا کھائے گا جی, بس پڑھائے گا, کہیں ختم دے گا, کہیں درود دے گا, کہیں جنازہ پڑھے گا, کہیں کچھ اور کرے گا, مہینہ اس کا چلتا رہے گا, کچن اس کا رن رہے گا. اگر مقصد دین سیکھنے کا یہ دنیا کا حصول اور دنیا کی کمائی ہے تو پھر یاد کر لیجئے یہ بدنصیب ہے. اگر اس کا ایمان و عمل دنیا کے چاہ و منصب کی تلاش, تو پھر سن لیجئے یہ ہمیشہ کا جہنمی ہے, یہ ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اس قسم میں شامل نہ فرمائے. ہمارا ایمان و عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. ایسے لوگوں کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, ان کی قسمیں ذکر کرتے ہوئے, کہ پہلی قسم تو وہ ہے جو نیک اعمال, صدقہ و احسان اور ترک ذنوب وغیرہ انجام دیتے ہیں, کیونکہ ان کا مقصد آخرت کا ثواب نہیں ہوتا بلکہ دنیا کے فوائد ہوتے ہیں. تو پھر
ایسے لوگوں کا اعمال کا بدلہ دنیا میں دے کے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری قسم جو پہلی قسم سے زیادہ خوفناک اور سنگین ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو صرف لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، ثواب آخرت کی انہیں کوئی طلب نہیں ہوتی، اس فکر سے عاری ہوتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے کے اندر یہ آیات جو ہم نے پڑھی نازل ہوئی ہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے اعمال صالحہ کا مقصد صرف دنیا ہے، حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو نیت یہ ہوتی ہے کہ تجارت کرتے ہوئے جائیں گے، ہجرت کرتے ہیں تو کسی عورت سے نکاح کے غرض سے، آخرت میں انہیں کوئی کسی چیز کی امید نہیں ہوتی، مجاہدین کے ساتھ نکلتے ہیں اس غرض سے کہ مال ملے گا، غنیمت میں حصہ پڑے گا، تو یہ ان لوگوں سے پھر بھی عقل مند ہیں جو نیک اعمال صرف چرچے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ دنیا تو کما رہے ہیں نا، یہ مال تو اکٹھا کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں سے بہتر ہے جو صرف چرچے کے اندر اپنی نمازوں کو، روزوں اور حج اور زکوٰۃ اور جہاد کو برباد کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ آخرت میں تو انہیں کچھ نہیں ملنا، لیکن کم از کم انہوں نے دنیا تو کما لی۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کمائی نیک اعمال کے بل بوتے پہ، آخرت کا ثواب اپنے دل سے نکال دیا۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جو اعمال صالحہ تو بڑے اخلاص کے ساتھ انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی ایسے سنگین عمل پر ہیں جو انہیں ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔ اس نقطے پہ غور کیجئے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اعمال کرتے ہیں اللہ کے لیے، ایمان لے کر آئے اللہ کے لیے، ایمان بھی خالص، عمل بھی خالص، عمل میں ریاکاری نہیں، روزے میں ریاکاری نہیں، زکوٰۃ و جہاد و صدقہ خیرات میں ریاکاری نہیں، لیکن وہ ایک ایسے عمل پر ہیں، ایسا کام کر رہے ہیں جو اتنا سنگین ہے، جو انہیں ملت اسلامیہ سے خارج کر کے مرتد کی صورت میں کفار کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے باوجود قیامت کے دن برباد ہو جائے گا۔ اور یہ کون ہیں جو نیک اعمال کر رہے ہیں لیکن شرک اکبر بھی کر رہے ہیں؟ اعمال ان کے نیک ہے، نماز پڑھتے ہوئے خالص اللہ کے لیے، حج کرتے ہوئے خالص اللہ کے لیے، روزے رکھتے ہوئے خالص اللہ کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، قبروں کا طواف کر رہے ہیں، غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی سبیل لگاتے ہیں۔ شرک اکبر ان کے اندر موجود ہے۔ ان کے اعمال خالص اللہ کے لیے، انہوں نے اللہ کو مانا خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن یہ شرک اکبر کا جو عمل، یہ قبروں کے سجدے، یہ یا علی مدد کے نعرے، یہ یا رسول اللہ مدد کی فریادیں، یہ مردوں کو پکارنا ان کے راضی کرنے کے لیے، ان کے قبروں پہ جانوروں کو ذبح کرنا، یہ جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ ان کی زندگی کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یہ خطرناک قسم آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے۔ چلے لگا لگا کے تھک گئے، ذکر کر کر کے تھک گئے، عبادتیں کر کر کے تھکے ہوئے، لیکن یاد کر لیجئے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ یہ گردنیں جھکی ہوئی، یہ پشتیں جھکی ہوئی عمل کر کر کے، ایک حج نہیں، حج پہ حج ہے، عمرے پہ عمرہ ہے، قرآن پہ قرآن کی تلاوت ہے، رمضان میں کئی قرآن ختم کیے جاتے ہیں، سارا کچھ ہے، اور لوگوں کو دکھلاتے بھی نہیں ہے، ریاکار بھی نہیں ہے، بڑے نیک شریف ہیں، اپنے حد تک اللہ کو راضی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی توحید کو نہیں پہچانتے، اللہ کی توحید کو نہیں پہچانتے، شرک اکبر سے باز نہیں آتے، غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی پوجا، غیر اللہ کی پکار، اس کے اندر گرفتار ہیں۔ ایسے لوگوں کے اعمال شرک اکبر کی وجہ سے ان کا ایمان و عمل ہر چیز برباد ہو جائے گا۔ اور ایسے کلمہ گو بہت زیادہ ہیں جن کو شرک کے بارے میں علم نہیں، اور ان کو دعوت بھی دی جائے تو آپ نے اکثر ایک سوال کا جواب سنا ہوگا، جی لمبی چوڑی بحثوں میں ہم نہیں پڑھتے، اتنا پتہ ہے کہ رب کے سجدہ کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہمارا دین بس اتنا ہی ہے۔ ہم مولویوں کے چکروں میں نہیں پڑتے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، ہم نے یہ سارا جھنجٹ چھوڑ دیا، ہم صرف نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور بس اپنا حلال رزق کما رہے ہیں۔ ارے بھائی
تو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن سلام پھیرنے کے بعد تیری زبان سے یا علی مدد نکلتا ہے، تکلیف آنے پہ تو یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا ہے، اور یہ غیر اللہ کو پکارنا اتنا بڑا جرم